کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی۔ مشرقی کانگو میں پرتشدد مظاہرہ، ہمسایہ ملک روانڈا سے ملک میں پولیس کے دخل پر ناراضگی۔ متعلقہ حکام کے مطابق احتجاج میں کم از کم 2 لوگوں کی ہلاکت، 1 پولیس آفیسر اور 1 احتجاجی کی ہوئی ہے ہلاکت۔ روانڈا کے ساتھ کانگو کے تعلقات گزشتہ 30 برسوں میں مزید ہوئے ہیں خراب۔ روانڈا نے 1994 میں روانڈا کی نسل کشی کے بعد کانگو پر نسلی ہٹس کو پناہ دینے کا لگایا ہے الزام۔ حال ہی میں مشرقی کانگو میں روانڈا مخالف ابھرے ہیں جذبات۔ 1 ہفتے پہلے ہی دستخط کیے گئے 2 طرفہ تعاون کی ایک یادداشت سے بگڑا معاملہ، تاہم حکام کا کہنا اس کا مقصد سرحد پار جرائم کا مقابلہ کرنا۔ گوما کے بہت سے باشندوں نے اس معاہدے کو دیکھا ہے شک کی نگاہ سے، اس خوف سے کہ یہ روانڈا مشرقی کانگو کے کچھ حصوں کو ضم کر سکتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں روانڈا کے باشندوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ دنیا بھر میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھتے خطرات، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان، تہوار کے دوران تقریبات کو منسوخ کرنا ضروری۔ اومیکرون ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، ان لوگوں میں انفیکشن کا باعث بن رہا ہے جو پہلے ہی ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں اور جو بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں، WHO کا بیان۔ وہیں جرمن چانسلر اولاف شولز کا بیان، کہا ملک میں کرسمس یا سال کے آخر تک کم از کم 30 ملین شہریوں کو کووڈ ویکسین دینے کا ہے نشانہ۔ روم میں اپنے اطالوی ہم منصب ماریو ڈریگی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جرمن چانسلر نے کہا جنوری میں ویکسینیشن کی مہم رہے گی جاری تاکہ دونوں ڈوز آسانی سے ہر فرد تک پہنچائی جا سکے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان کا بیان، کہا امریکہ کی طرف سے یک طرفہ طور پر بنایا گیا تائیوان تعلقات ایکٹ غیر قانونی۔ وہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریز لبنان کے دورے پر اپنے دوسرے دن کا آغاز گزشتہ سال بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا۔ شدید بارش میں کھڑے ہو کر انتونیو گتریز نے بیروت بندرگاہ کے مقام پر شہداء کے مجسمے پر پیش کیے گلہائے عقیدت، لواحقین کے ساتھ کیا اظہار تعزیت۔ 4 اگست 2020 کو ہونے والے دھماکے نے بیروت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس میں کم از کم 216 افراد ہوئے تھے ہلاک، ہزاروں زخمی، شہر کے کچھ حصے اس دھماکے سے ہو گئے تھے تباہ۔ دنیا کے سب سے بڑے غیر جوہری دھماکوں میں سے ایک اسے قرار دیا گیا۔ یوکرین کی اسٹیٹ بیورو آف انویسٹیگیشن کی تصدیق، یورو سولیڈیرٹی سیاسی جماعت کے 5ویں صدر اور رہنما پیٹرو پروشینکو پر لگائے سنگین غداری کے الزام، دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں میں مدد کا ظاہر کیا شبہ۔ تفتیش کاروں نے پروشینکو پر 2014-15 میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے کوئلہ خرید کر ڈونباس میں باغیوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے کا لگایا الزام، جرم ثابت ہونے پر سابق صدر کو 15 سال قید کی سزا ہوگی۔ اور شام پر UNSC کا اجلاس، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن میں کونسلر پرتیک ماتھر کا میٹنگ میں بیان، کہا اقتصادی اور انسانی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت سیاسی عمل کی کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ UP اسمبلی انتخابات 2022 سے پہلے PM مودی کا لگاتار UP دورہ، آج وزیر اعظم نریندر مودی پریاگ راج میں رہیں گے موجود۔ PM کے پروگرام میں 2 لاکھ سے زائد خواتین کے شامل ہونے کا دعویٰ۔ PM مودی آج خواتین کے کھاتوں میں 1000 کروڑ روپے کی رقم کریں گے منتقل، اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم 202 سپلیمنٹری نیوٹریشن مینوفیکچرنگ یونٹ کا رکھیں گے سنگ بنیاد۔ پروگرام کے دوران PM مودی سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ 78 خواتین سے بھی کریں گے براہ راست بات چیت۔ PM مودی کی رقم کی منتقلی کا براہ راست فائدہ 16 لاکھ خواتین کو۔ پرتشدد مظاہروں میں عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ، مظاہرین سے نقصانات کی بھرپائی کرنے والا بل آج یا کل مدھیہ پردیش اسمبلی میں ہوگا پیش، ریاستی وزیر داخلہ نروتم مشرا کا بیان۔ وہی تبدیلی مذہب مخالف بل کو کرناٹک کابینہ نے دی منظوری، اسمبلی میں بل کو پیش کرنے کی راہ ہوئی ہموار، آج اسمبلی میں ہونا ہے پیش۔
इंतखाबी कवानीन बिल 2021 लोकसभा में मंजूर। वोटर ID को आधार से जोड़ने की तजवीज़। अपोजिशन ने बिल को बताया आइन और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी। राहुल गांधी का मीडिया से खिताब। सरकार पर साधा निशाना। कहा किसी भी मसले पर बातचीत के लिए सरकार संजीदा नहीं। लखीमपुर खीरी और लद्दाख के मामलों पर सरकार नहीं होने दे रही है चर्चा। इंतखाबी फहरिस्तों को आधार से जोड़ने की मरकज की तजवीज़। अज़ीज़ुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा वोटर ID और आधार को लिंक करना प्राइवेसी के खिलाफ। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा अपोजिशन कर रही है ड्रामा। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहीं भी बातचीत पर राजी नहीं अपोजिशन। पंजाब हुकूमत का मरकज का अलर्ट। पंजाब में फसादात भड़काने और मजहबी हमआहंगी को बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। तमाम मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी में इजाफे की हिदायत। हम ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार। सूरत हाल पर है हमारी नजर। बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन की होगी फराहमी। मरकजी वज़ीर सेहत का राज्यसभा में बयान। धान की खरीदारी का मसला। मरकज के रवैये के खिलाफ तेलंगाना भर में TRS का एहतजाज। मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले किए गए नजर आतिश। तेलंगाना से सौतेला सलूक करने का इल्जाम। कोलकाता से बड़ी खबर। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज। आपको बताएं कि 144 वार्ड्स के लिए हुई थी यहाँ पोलिंग। 4959 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए थे। तो इस वक्त की अहम खबर कोलकाता से। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आपको बता दें कि 144 वार्ड्स के लिए हुई थी यहाँ पोलिंग। 4959 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए थे। कोलकाता से अहम खबर। 144 वार्ड्स के लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। तेलंगाना से धान की खरीदारी पर मरकज करे वजाहत। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की मांग। TRS वफ्द दिल्ली में वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा से मुलाकात के लिए मुंतज़िर। तेलंगाना इंटरमीडिएट साल अव्वल नताइज पर तलबा तंजीम का एहतजाज। जूनियर कॉलेज के बंद की दी कॉल। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के घेराव की कोशिश। एहतजाजियों को हिरासत में लेकर किया गया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर क्रिसमस तकारीब। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में आज रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का लिया जायजा। कड़पा की अमीन पीर दरगाह के उर्स तकारीब। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक महदूद ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त। अमजद बादशाह ने हुकूमत की जानिब से पेश की चादर। AR रहमान ने भी यहाँ पर दी है हाजिरी। अनाज की खरीदारी पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का जायजा इजलास। किसानों को अक़ल तरीन कीमत अदा करने की दी हुकाम को हिदायत। ओमिक्रॉन का बढ़ता दायरा। AP हुकूमत ने कल से शुरू किया रियासत भर में फीवर सर्वे। आशा वर्कर्स करेंगे घर घर जाकर फीवर सर्वे। विजयवाड़ा में रिवर फेस्टिवल का इनेकाद। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदारी रैली का इनेकाद। नदियों को बचाने और साफ व शफ़ाफ रखने की आवाम से अपील। BWF आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत ने सिल्वर मेडल लेकर रकम की तारीख। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म और तमाम शोबा हयात से जुड़ी शख्सियात ने दी है उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। महाराष्ट्र TET इम्तिहान में छेड़छाड़ का मामला। स्टेट एग्जामिनेशन कमिश्नर के घर से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोना बरामद। पुणे पुलिस ने की कार्रवाई। 24वां कौमी कुतुब मेला मालेगांव में जारी। लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश। मेले के दूसरे दिन किताबों की खरीदारी में दर्ज किया गया इजाफा। किताबों की कीमतों पर दी जा रही है जबरदस्त रियायतें भी। लोगों की उमड़ रही है भीड़। बच्चों में जोश सबसे ज्यादा। औरंगाबाद के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। पहले दिन स्कूलों में दिखी काफी गहमागहमी। बच्चों को चॉकलेट और फूल पेश करके किया गया उनका इस्तकबाल। तालीमी खला को पुर करना असतिज़ा के लिए बड़ा चैलेंज। महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। 6 नए केसेस की हुई है फिर से तशखीस। रियासत भर में ओमिक्रॉन के हो गए हैं 54 मामले। मुंबई मेयर किशोरी पेडेनकर ने न्यू ईयर और क्रिसमस तकरीबात पर पाबंदी लगाने से किया इनकार।
کرناٹک کی سیاست میں ہلچل، کوئی عہدہ مستقل نہیں ہوتا، بسوراج بومئی کا بیان، وزیر اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنے کی قیاس آرائیوں کو مل گئی ہے ایک بار پھر سے تقویت۔ راجستھان کے نبرانہ کے الیکٹرانکس کمپنی کے گودام میں زبردست آتشزدگی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی، بڑے نقصانات کا ظاہر کیا جا رہا ہے خدشہ۔ دہلی کی ہوا کا معیار انتہائی خراب، AQI 316 کیا گیا درج، ممبئی اور پونے کی ہوا کا معیار بھی خراب۔ اور شمالی ہندوستان میں سردی کا ستم، بدلے ہوئے موسم میں فلو کا حملہ تیز، تقریباً ہر گھر میں کھانسی، زکام اور سردی کے مریض۔ الیکٹرانک میڈیا کے براڈ کاسٹنگ آفیسر سومناتھ منڈے کو اعزاز سے نوازا گیا، پنچایت سمیتی کے نائب صدر جانمیا قریشی نے اعزاز سے نوازا، مہاراشٹر میں واقع پرلی تعلقہ سے تعلق رکھتے ہیں سومناتھ منڈا۔ کرناٹک کے اسکولوں میں انڈوں کی تقسیم کے خلاف بیلگام میں مختلف مٹھوں کے سوامیوں کا احتجاج، بچوں کو انڈے کھلانے حکومت کے فیصلے کو لنگایت اور جین دھرم کے خلاف دیا گیا قرار۔ کرناٹک میں اردو زبان کے ساتھ ناانصافی، اردو اکیڈمی کے قیام اور یونیورسٹیز میں اردو شعبے کے مسائل کے حل کا مطالبہ، مسلم وفد کی گورنر تھاور چند گہلوت سے خاص ملاقات۔ کرناٹک میں اومیکرون کے 5 نئے معاملے، متاثرین کی تعداد ہوئی 19، وزیر صحت کا بیان۔ شادی کی کم سے کم عمر 21 سال متعین کرنے کا معاملہ، مسلم پرسنل بورڈ نے کیا اعتراض، کہا حکومت نکاح کی عمر کا تعین کرنے سے رہے باز۔ دہلی کی پریس کلب میں CAA کے خلاف چلائی گئی تحریک کو کیا گیا یاد، پروگرام میں سرکردہ شخصیات کی شرکت، حکومت کو کیا خبردار، کہا CAA کے خلاف تحریک نہیں ہوئی ہے ختم۔ دہلی یونیورسٹی کی 5 کالجوں میں اردو کو ختم کرنے کا معاملہ، قومی اقلیتی کمیشن نے دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھیجا نوٹس، 30 دن کے اندر طلب کی رپورٹ۔ AMU میں پروفیسر اسد اللہ خان کے قابل ستائش ریسرچ، نئی دوا سے ذیابیطس کے مریضوں کے زخم بہت جلد ہو سکتے ہیں، مکمل صحتیابی کی راہ ہوگی ہموار۔ اسپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔